الفخار وخلق الجن من فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان capacity sir 500 liter 5000 liter per minute 500 किया तो क्या समझते हैं कि इस ऑक्सीजन प्लांट के लगाने से जो बच्चों की मौत की शरह है क्या उसमें कमी आएगी, जो इर्द गिर्द के अजला है उस पर असर पड़ेगा? जी हाँ, इस पे मैंने जैसे अपनी तकरीर में भी कहा कि पिछले दौर में जब ये ऑक्सीजन की फैसिलिटी नहीं थी तो हज़ारों बच्चे फौत हो गए थे, इसलिए कि ऑक्सीजन की कमी थी। तो ये जब यूनिसेफ ने ये प्लांट लगाया है, इसके वजह से न सिर्फ इस एक हस्पताल की
ضرورت جو ہے پوری ہو جائے گی بلکہ سارے ضلع کی ضرورت پوری ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ اگر آپ سلنڈرز میں اس کو اسٹور کریں وہ آپ باہر بھی بیچ سکتے ہیں اور جگہوں کو. جس طرح ہمارا صوبہ اس وقت شدید مالی بحران کا شکار ہے, کل اس حوالے سے اجلاس بھی ہوا تھا وفاقی حکومت کے ساتھ, تو کیا جو ہمارے بقایا جات ہیں بجلی کے مد میں, کیا نگراں موجودہ حکومت وفاقی حکومت سے اس کا مطالبہ کرتی ہے؟ ہم تو یہ جب سے میں آیا ہوں تو اس مطالبے کے علاوہ میں نے اور کوئی مطالبہ کیا ہی نہیں ہے. بار بار میں نے کوئی تقریباً 4-5 خط تو پرائم منسٹر صاحب کو لکھے ہیں, ڈار صاحب کو خط لکھا ہے, اور اس کے بعد پھر پرسوں میں نے جو ہمارے سیاسی لیڈرز ہیں, مشران مختلف پارٹیز کے, ان کو میں نے دعوت دی 24 تاریخ کو. ان کے ساتھ میں نے میٹنگ کی 6:30 بجے, 6:30 بجے سے تقریباً 10 بجے تک میٹنگ جاری رہی. اور اس میٹنگ میں ہم نے ان کو میں نے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ میرے ساتھ مل کے ایک جرگہ بنا کے اور میرے ساتھ جائیں اسلام آباد, تاکہ ہم پرائم منسٹر صاحب سے ملیں اور فائنانس منسٹر صاحب سے ملیں کہ ہمارے جو فنڈز ہیں نہ صرف نیٹ ہائیڈل پروفٹس میں بلکہ اور بھی ہے, نیشنل فائنانس کمیشن ہے, پیٹرولیم لیوی ہے, جو ہمارے فاٹا کے جو اضلاع ہیں وہ جو ہمارے ساتھ ملے ہیں 50 لاکھ پاپولیشن, وہ پہلے اس کی اخراجات وفاقی حکومت برداشت کرتی تھی, وہ بھی ہمارے اوپر آ گیا سارا. تو ان کو میں نے کہا کہ اس کو بھی آپ شامل کریں NFC ایوارڈ کے اندر تاکہ وہ حصہ بھی ہمیں ملے. تو یہ سارے اس کے اوپر 4-5-6 گھنٹے ہم نے میٹنگ کی. اور کل پھر پرائم منسٹر صاحب آئے تھے, سارا دن یہاں تھے. ڈار صاحب بھی آئے تھے, فائنانس منسٹر, اور یہ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ بھی, ان کو بھی میں نے ملایا ان سے گورنر ہاؤس میں. سارا دن میٹنگ رہی اور ان کو ہم نے کہا کہ جی یہ ہمارے بڑے مشکلات ہیں اور آپ مہربانی کر کے ہمارے جو جائز فنڈز ہیں وہ آپ ریلیز کریں. اچھا سر, جو موجودہ نگران حکومت ہے وہ اس نے PTI کے دور کے مختلف پروجیکٹس کی تحقیقات کر رہی ہے اور کرپشن کا الزام لگا رہی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس وقت میں اس دور میں کرپشن ہوئی تھی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا تو اس کے جواب میں وفاق کی جانب سے اور پارلیمنٹ کی جانب سے ملٹری کورٹس بنائے جا رہے ہیں, تو کیا آپ ان کی حمایت کرتے ہیں, ملٹری کورٹس کی مذمت کرتے ہیں؟ جو انکوائریز ہیں وہ تو حکومت کا یعنی خصوصی کام نہیں ہے کہ اس کے اوپر وہ کرے, وہ تو نیب کا کام ہے, اینٹی کرپشن کا کام ہے, FIA والوں کا کام ہے کہ جہاں پر بھی غلط کام ہوا ہے اس کے اوپر انکوائری شروع کریں. اس کی کوئی بات ہی نہیں ہے. 9 مئی کے واقعے 2 مرتبہ میڈیکل کالج کی میڈیکل کالج کے بعد ابھی تک جی اس پہ کام شروع نہیں ہوا جا کے جی 400 میں جی پچھلے گورنمنٹ میں 2 مرتبہ جی بچ پیسے بھی رکھی گئی ہے. اچھا سر, 9 مئی کو جو واقعات ہوئے ہیں اس کے حوالے سے ملٹری کورٹس بنے ہیں. دیکھیں 9 مئی کو جو واقعات ہوئے ہیں اس کے متعلق وہاں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی اور پھر اس کے بعد بھی میٹنگز ہوئی ہیں. تو اس میں یہ ہے فیصلہ کہ جنہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے, جنہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے, کوئی بھی ہو, ہمارا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ اس پارٹی کا ہے یا اس پارٹی کا ہے, اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. ردی کا نظر کسی منگا پیسے نہیں ملائی خبر کیسے منگا کوشش کرو کہ منگا نیٹ ہائیڈل پروفٹ 62 بلین کروڑ روپے پاتی 62 بلین صرف نیٹ پروفٹ سے نقاشان نور مزدوروں کی دی آگے تو پارا ٹول اس سے خبر اکڑا ټول جرګه مو وکړه, بیا پرون منسټر سره ملو شو, فاینانس منسټر سره ملو شو, دا کوشش کوو چې دا پیسې موږ ریلیز کړو. اوس موږ یو ټیم جوړو, هغوی وایي چې تاسو ټیم خپل راوړئ, فاینانس ایډوایزر او زموږ چې کوم خان صاحب 50 کې تاسو د ګیس او لوډ شیډینګ لپاره تاسو دغه کړو بجلی خو په هغې هېڅ عمل ونه شو. دلته هماغه د ګیس لوډ شیډینګ هم کېږي او د بجلی ډېر بد حالت دی. اوس یې دا زاړه بلونه هم راولي خلکو په 1000 روپۍ بلونه ګیس والا او پیسکو والا هم راغوستي وو. د بجلی لوډ شیډینګ کې خو کمې هغه راغلی دی که نه, اول به 12 غنټې وو, اوس 8 غنټې شوي. دا محمد خان چېرته محمد خان ووایه که نه 8 غنټې شو, اول 12 غنټې وو, اوس 8 غنټې شو. دا ګیس چې دی که نه هغه مین پایپ لاین را روان دی د هغه طرف نه د غني خان چوک نه که نه هلته را روان دی. هغه ګیس پایپ لاین چې دی خو
پوره شي کنه ساډېرو پورې بیا به ګیس هغه هغه سیلاب هغه پیسې خلکو په دوباره دي په زړګاو روپې سیلاب پیسې موږ غوښتي دغه نه وزیر اعظم صاحب موږ سره وعده کړی و چې سیلاب پیسې به تاسو درکو هغه پیسې نه دي راکړي وزیر اعلی صاحب بلونه دلته کې راواچولي چې خلکو پیسې وي نه دي راکړي یو تاسو کوم وزیر اعلی صاحب یو خپل تر ډاکټرانو کمی دي یو هم دا 400 په خلکو یو لوی احسان دی په 15 کال کې موږ لومبني ځل داسې دوره وینو چې میډیا سره پکې ټاکس هم کیږي یا د افسران محکمه صحت چې کم دی هغه موږ په هسپتالونو کې ولیدل په دې 15 کالو کې موږ دلته کې ډېرې کمې راغلي دي نو دلته کې آی روز چې کم دی د ماشومانو د مرګونو ډېر زیات اطلاعات راځي نو دې لپاره به تاسو مزید ځکه خو راغلی منل کنه ځکه خو دې لپاره دې چې راته ووایي نو ما بالکل 400 ته زو د دې هغه وکړو نو کمې به پوره کوي سیکرټري صاحب ما سره دی ولاړ دی سیکرټري هیلث اډوایزر صاحب هم ولاړ دی دې ټولو ته پته ده چې موږ دې له اهمیت ورکوو ما ورته وایم چې اوس دلته د دوه هسپتالونو یو میډیکل سپرنټنډنټ و ما ورته وایم دا کوم طریقه ده دوه هسپتالونو یو سړی څنګه چلوي نو سیکرټري صاحب ته ما دا حکم چې فوري طور باندې یو بل میډیکل سپرنټنډنټ خو تکړه سړی ولګوي چې هر یو هسپتال کې یو میډیکل سپرنټنډنټ چې هغه هسپتال صحیح طریقې سره وچلېږي